بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، میں آپ کی اسلامک کی ٹیچر مس عظمیٰ کمال آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ سب کو میں فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل سورہ انفال کے ترجمے اور تشریح کی وضاحت کروں گی، اور ساتھ ہی اس صورت میں ہونے والے واقعات کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ سب سے پہلے سورت کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ سورت کا مفہوم: سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ الانفال سے لیا گیا ہے۔ یہ لفظ نفل کی جمع ہے اور اس کے لفظی معنی فالتو کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں جنگ کے بعد دشمن کا جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو انفال کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت قرآن پاک کی 8ویں سورت ہے۔ اس کے بعد اب ہم سورہ انفال شروع کرتے ہیں، جو کہ 75 آیات پہ مشتمل ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کے پاس آج جو ہے 23 یا 24 آیت تک آج آپ اس کا ترجمہ اور تشریح کی وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلی آیت جو بیان کی جا رہی ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسری آیت: اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، اس کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اب ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ آپ کو جو آپ نے 4 آیات جو پڑھی ہیں اس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 1 تا 4 میں غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ چونکہ غزوہ بدر سے پہلے کفار اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں مال غنیمت ہاتھ آیا ہوتا، لہٰذا پہلے غزوہ پر مال غنیمت کی تقسیم کا ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک دشمن کے میدان جنگ سے بھاگنے پر ان کا پیچھا کر رہا تھا، دوسرا مال غنیمت سمیٹ رہا تھا، اور تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا۔ ہر گروہ کا یہ تقاضا تھا کہ مال غنیمت پر اس کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ آیات اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا کہ دراصل یہ مال تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اس کو تقسیم کریں گے، تمام مسلمان اس پر راضی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 احکام فرائض بتائے ہیں کہ بجائے مال غنیمت پر بحث کرنے کے ان کو اپنے فرائض پر توجہ دینی چاہیے اور ان پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے یہ کہ آپس میں باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ اگر آپس میں ہی اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر دشمن سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے صدق دل سے اطاعت کرو۔ پھر مسلمانوں کو سچے مومن کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ غور سے سنیے۔ 5 صفات جو مومن کی بیان کی گئی ہیں: ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور 5ویں صفت یہ کہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آخر میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان مندرجہ بالا فرائض اور صفات پر کاربند رہے تو روز حشر میں ان کو 3 طرح کے ایسے انعامات سے نوازا جائے گا کہ جنت میں اونچے درجوں میں رہنے کو جگہ ملے گی، دنیاوی گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جنت میں عزت کی روزی ملے گی۔ یہ 4 آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ہم 5ویں آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر پیچھے تم سے جھگڑنے لگے،
گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ اس کا میں آپ کی وضاحت بیان کر رہی ہوں۔ یہاں پہ 5 سے جو 8 تک کی جو وضاحت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک خاص واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے 5 سے 7 آیت میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مکہ کے بعد کفار نے مدینے والوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، جن میں سے ایک دھمکی حج سے روکنے کی بھی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ نے ایسی ایک دھمکی کے جواب میں ابو جہل کو کہا کہ تم نے ایسا کیا تو ہم ایسی راہ گزر سے روکیں گے جس کا نقصان تم اس سے زیادہ محسوس کرے گا۔ ان کا اشارہ شامی تجارت کے راستے کی طرف تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ساحلی علاقوں پر بسنے والے قبائلیوں سے حلیفانہ معاہدے کی، اور دوسری طرف کفار کے تجارتی قافلوں کو دھمکانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے وقتاً فوقتاً روانہ کیے۔ چونکہ مہاجرین اپنی جائیدادیں اور بہت سارا مال مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور اس پر اہل مکہ نے ظلماً قبضہ کر لیا تھا، نیز مسلمان اور کفار حالت جنگ میں تھے، لہٰذا دشمن کا زور توڑنے کے لیے ان کی اقتصادی حالت کو کمزور کرنا ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے براستہ مدینہ مکہ واپس آ رہا تھا۔ دوران سفر اس نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے ایک شخص زمزم بن عمر کو مکہ بھیجا تاکہ وہ کفار کو آگاہ کرے، اور خود مدینہ والا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس سارے عمل سے مکے میں ہجان کی کیفیت برپا ہو گئی، چنانچہ قریش نے بڑے بڑے سردار 1000 جوانوں پر مشتمل دستے سے مسلح ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی خبر کے لیے آدمی روانہ کیا تو پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ راستہ بدل کر چلا گیا اور کفار کا ایک بہت بڑا لشکر مکے سے مدینے کی طرف جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے صورتحال بہت بدل چکی تھی۔ یہ تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن اب دشمن سے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا ہو چکی تھی جس کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دونوں لشکر قریش اور تجارتی قافلے میں سے کسی ایک پر فتح کی خوشخبری سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو بعض صحابہ کرام اس جنگ سے ہچکچا رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس سامان کی قلت اور دشمن کی زیادتی کے باعث ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تھا، جو کہ ایک فطری عمل تھا، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام نے جنگ کے حق میں فیصلہ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ اسباب تھے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اپنی کمی اور دشمن کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر مسلمانوں کو ایسا لگا جیسے کوئی ان کو موت کے منہ کی طرف دھکیل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف قافلے کو لوٹنا مالی لحاظ سے بھی فائدہ مند اور آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ حق کو حق ثابت کرنا مقصود تھا، لہٰذا کفار سے جنگ کے مقابلے پر ترجیح دی گئی تاکہ باطل کی جڑ کٹ جائے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اس غزوے میں 70 کفار جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے مارے گئے، اور ساتھ ہی ابو جہل بھی اس میں مارا گیا اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اگلی 5 آیات میں ان انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے ہم جو ہے یہ آیات اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنے طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم اس کو
اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو تاکہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانتے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر میں رب العزت سے مدد کی درخواست اور رب العزت کا جواب جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیات میں 5 انعامات کا ذکر کر رہا ہے جو غزوہ شروع ہونے سے پہلے اور دوران جنگ مسلمانوں کو عطا کیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے نہایت ہی جو انکساری سے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مندرجہ ذیل 4 طریقوں سے مدد کی۔ پہلی مدد جو ہے اہل ایمان کو 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا۔ فرشتوں کی مدد کے لیے بھیجنے میں حکمت یہ تھی کہ اس سے مسلمان خوش ہو جائیں، ان کے دلوں میں قرار آ جائے۔ یہ بھی انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ وہ تعداد سے متاثر ہوتا ہے، ورنہ تو مدد اللہ تعالیٰ کی ہی تھی جو کسی چیز کی محتاج نہیں۔ دوسری مدد اہل ایمان پر اونگ طاری کرنا، یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کے مقابلے میں اپنی کمزوری نظر آنے لگتی ہے تو دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہے، اور جب نیند نہ آئے تو انسان ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مکمل ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں جب کہ مسلمانوں کا دل دشمن کی شان و شوکت اور حربی ساز و سامان دیکھ کر کمزور ہو رہا تھا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان میں ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی پیدا ہوئی اور ان کے دل مضبوط ہو گئے اور وہ بلا خوف دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری مدد جنگ سے پہلے بارش برسانا، اس سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ کفار میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ مزید یہ کہ بارش ہونے سے پانی کی عدم دستیابی ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے پانی پیا اور وضو کیا اور غسل کیا، جس سے وہ پاک ہو گئے۔ نمبر 2، شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں میدان جنگ میں بہتر جگہ ملتی اور ایسی دگردوں حالت پیش نہ آتی۔ بارش کے برسنے سے یہ وسوسہ بھی جاتا رہا۔ نمبر 3، کفار کو میدان جنگ میں پہنچنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو نرم زمین مل گئی جس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے دیر سے پہنچنے پر ریتیلی زمین ملی جس سے چلتے ہوئے پاؤں دھنس جاتے اور چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ مزید برآں یہ کہ جگہ گرد و غبار سے بھری پڑی تھی، بارش ہونے سے گرد و غبار جاتا رہا اور زمین بھی جم گئی اور جو ہے اس پر چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا۔ کفار جو نرم زمین پر تھے وہاں کیچڑ بن گئی اور چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور آخر کار جو ہے یہاں پر چوتھی مدد جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی 2 طرح سے مدد کی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو مسلمانوں کو بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم مسلمانوں کی ہمت بڑھاؤ تاکہ ان کے دل قوی ہو جائیں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم کفار کی گردنوں اور جوڑوں پر حملہ کرو۔ اور اس کے ساتھ 5ویں جو یہاں پہ کفار کو سزا دینے کی وجہ بیان کی گئی ہے، میدان بدر میں کفار کو سزا دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ 5ویں یہاں پہ 15ویں آیت پہ اب جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیچھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیر لے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کو ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جہاد میں بلا وجہ بھاگنے والوں کا دنیا اور آخرت میں انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر
15 میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ دشمن سے لڑائی ہو جائے تو پھر کبھی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے منہ نہ پھیرو، یعنی واپس نہ چلے جاؤ، اور اگر واپس آنا ہی پڑے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دشمن کو فریب میں اپنی زد میں لانے کے لیے پیچھے آئے اور پھر اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کرے۔ اسٹاپ کر دو نا یار، اسٹاپ کا آپشن نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنی فوج کے ساتھ آ کر مل جائے اور ان کی مدد سے دشمن پر دوبارہ حملہ کرے۔ مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ تیسری صورت میں صرف بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان بچا کر بھاگنا ہے، اور ایسا کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا اور روز حشر دوزخ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ 17ویں آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنگ کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے جنگی مشاہدے ایک دوسرے کو سناتے ہوئے فخریہ کہتے تھے کہ میں نے کفار کے فلاں سردار کو مارا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اے مسلمانوں، تم نے کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ تو مدد الہی تھی جس کے باعث تم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن کو شکست فاش دی۔ جنگ بدر میں ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت کفار کی طرف پھینکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پھینکنے میں ایسی تاثیر پیدا فرمائی کہ ہر کافر کی آنکھ میں ریت کے ذرے پڑ گئے، جس سے وہ کچھ دیر کے لیے جنگ کرنے سے قاصر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ کفار پر دھاوا بول دو، چنانچہ اس سے کفار قتل ہوئے۔ آیت نمبر 18۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 19۔ کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی فتح کے بارے کے مندرجہ ذیل نتائج بیان فرمائے ہیں۔ اب تک دین اسلام کی خاطر کفار کے ہاتھوں جو ظلم اٹھائے گئے تھے، کفار کی شکست کی صورت میں ان کو برابر کر دیا گیا تھا۔ کفار کی ان تدبیروں کو جو آئے دن اسلام کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے، ان کو کمزور کر دیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعا اور فریاد کو سنتا ہے اور ان کی احوال سے بخوبی واقف ہے۔ اس ذات کو پتہ ہے کہ کب، کس وقت اور کس طریقے سے ان کی مدد کرنی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر آج ہماری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس نیک راہ پر چلائے جس پر ہمارے آباء و اجداد نے چلتے ہوئے اس دنیا میں عزت اور نام کمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرما کر ان کو یاد دلا رہا ہے کہ جیسا تم چاہتے تھے ویسا ہی ہوا۔ کافر جب مکے سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا، آج دونوں فریقوں میں سے جو تیرے نزدیک افضل ہے اور جس کا قبلہ بہتر قبلہ ہے اس کی مدد فرما۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت افضل ہے، لہٰذا آج اس کی مدد کی ہے اور کفار کو شکست ہوئی ہے۔ اگر اب بھی کفار کفر و شرک اور رسول اللہ کی مخالفت سے باز آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکست اور مسلمانوں کو فتح دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 20۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم الہی سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔
مومنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اہل ایمان سے یہاں پر خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 20 تا 24 پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ان پر مختلف چیزیں واضح کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر تم مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور رسول کا کہنا مانو، جانتے بوجھتے ہوئے ان کی باتوں سے روگردانی مت کرو، اور ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں سنتے۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ بہرے اور گونگے ہیں، ان کو شر و دواب سے بتایا گیا ہے، اور ایسے لوگ جن کی وجہ سے نہ تو یہ حق بول سکتے ہیں اور نہ ہی حق سن سکتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایسی خوبی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو صدق دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرماتا۔ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کریں گے تو یہ ان کو حیات بخش زندگی کی طرف لے جائیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ یہ آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں آپ کو آج ہوم ورک بھی دیا جا رہا ہے، جو کہ ہوم ورک آپ کاپی پہ اپنی کریں گے۔ الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی آپ اپنی کاپی پر اتاریں، اور اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات میں عبارات کا جو ترجمہ ہے وہ بھی اپنی کاپی میں درج کریں۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔ پتہ نہیں کیسا ہے میں